سورہ آل عمران مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور یہ سورہ 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام حضرت مریم کے والد عمران کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اسے آل عمران کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو جنگ بدر اور جنگ احد جیسی فیصلہ کن معرکوں کے بعد نازل ہوا ہے، جب مسلمانوں کو حوصلے، اتحاد اور استقامت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ سورہ نہ صرف ان آزمائشوں کی یاد دلاتا ہے، بلکہ امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ فتح و نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی سورہ میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے، جس نے اسلام کی حقانیت کو تاریخ کے صفحات پہ امر کر دیا اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو روشن کر دیا۔ سورہ آل عمران کا پیغام صرف ماضی کے واقعات تک محدود نہیں ہے۔ جب دنیا مذہبی نفرتوں میں جل رہی ہے، یہ سورہ ہمیں احترام اور مکالمے کی زبان سکھاتا ہے۔ جب امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، یہ ہمیں اتحاد اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ جب نوجوان مایوسی اور بے یقینی میں ڈوب رہے ہیں، یہ آواز دیتا ہے غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، اگر ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ جب معاشرہ جھوٹ اور بددیانتی سے بھرا ہوا ہے، یہ سورہ ہمیں سچائی اور امانت اور استقامت کی دعوت دیتا ہے۔ اور جب دنیا عورت کے مقام و رتبے پر سوال اٹھاتی ہے، سورہ آل عمران حضرت مریم کی عظمت پیش کر کے بتاتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت، عظمت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نور کا انتظام کرے گا اور فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو سایہ دیں گے اور شفاعت کریں گے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پہ غروب آفتاب تک درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس سورے کے ہر حرف کے بدلے جہنم کی آگ کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ طرز حیات ہے۔ یہ سورہ ہمیں ہمت، صبر، سچائی اور اتحاد کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آئیے سورہ آل عمران کو صرف پڑھنے تک محدود نہ کریں، اسے اپنے دل میں اتاریں، اپنی زندگی کا منشور بنائیں اور ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔